تیسرا طریقہ ہے محسوساتی. اس میں جذبات اور لمس یا چھونا شامل ہے. محسوساتی لوگ جذباتی انداز میں سوچتے اور چھونے یا لمس کو پسند کرتے ہیں. انہیں آپ پہلے کبھی ملے ہو یا نہ ملے ہو لیکن یہ آپ سے گلے ملنا چاہیں گے. ان کا لباس آرام دہ ہوتا ہے. ہونٹ تھوڑے موٹے یا بھرے بھرے ہوتے ہیں. یہ آپ کی طرف جھک کر قریب آ کر باتیں کرتے ہیں. آپ کا شانہ یا بازو چھونے میں انہیں کوئی دقت یا جھجک محسوس نہیں ہوتی. ان کی نظریں نیچے دل کی طرف کو جاتی ہیں، اس لیے کہ جذباتی احساسات کا تعلق دل سے ہوتا ہے. ان سے تعلقات پیدا کرنے کے لیے اگر آپ کو برا نہیں لگتا تو ان سے گلے ملنے، ان کے چھونے کا برا مت منائیں. اگر آپ برا محسوس کرتے ہیں تو کم از کم اس طرح سے ملیں کہ ناگواری کا احساس نہ ہو. دوسرے، ان سے بات چیت کے دوران زیادہ تر ایسے الفاظ کا استعمال کریں جن سے کسی قسم کے احساس، جذبے یا لمس چھونے کا اظہار ہوتا ہو. مثلا آپ کیا محسوس کرتے ہیں، پھر ملیں گے، آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، کھانا تو ٹھنڈا ہو گیا، روٹی تو بہت سخت ہے، وغیرہ وغیرہ. یہی بات تحریری مواصلات پر بھی صادق آتی ہے. تحریر میں الفاظ پر غور کرنے سے پتہ چل سکتا ہے کہ کس قسم کے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے، صوری، صوتی یا پھر محسوساتی. تو یہ تو ہو گئے 3 طریقے. اب سوال یہ ہے کہ آپ کس طریقے سے سوچتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس بھی طریقے سے سوچتے ہوں، آپ لاشعوری طور پر یا انسان لاشعوری طور پر یہ سمجھتا ہے کہ دوسرا بھی اسی طریقے سے سوچتا ہے یا سوچتا ہوگا، اور یہی ساری گڑبڑ ہو جاتی ہے. اصل بات یہ ہے کہ ہر شخص تینوں طریقوں کا استعمال کرتا ہے، لیکن ہر شخص میں کوئی ایک طریقہ غالب ہوتا ہے. ایک طریقہ ایسا ہوتا ہے جو وہ سب سے زیادہ استعمال کرتا ہے. بین الشخصی تعلقات پیدا کرنے کے لیے آپ کو اپنا طریقہ بدلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ دوسرے کے طریقے کے لحاظ سے اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا ہے. تو جناب، آج سے لوگوں کی صوتی اور غیر صوتی مواصلات پر دھیان دینا شروع کر دیں، پھر ان سے انہی کے انداز میں بات چیت کیا کریں. امید ہے کہ آپ کی بین الشخصی تعلقات کی صلاحیت بہت بہتر ہو جائے گی.